علی مرزا کربلا کے تعلق سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے لگاتے ہیں، غلط لکھے ہیں، وہ لگاتا ہے، پڑھو۔ الزام لگاتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت میں تھے بول کر، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیے بھائی، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور یوں سمجھیے کہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی ایک علم چاہیے۔ شاید آپ لوگوں کو جو سوال میں گہرائی ہے وہ بات نہیں معلوم ہے۔ اب آپ سوال کی گہرائی جانے بغیر میں جواب دوں بھی تو سمجھ نہیں آئے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ سوال جو کر رہے ہیں وہ سوال کی گہرائی جانتے تو جواب مجھے دینے میں بڑی آسانی ہوتی، اور بڑا عمیق بھی ہے، گہرا بھی ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا فتنہ باز انسان ہے جو نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، علی مرزا نام ہے اس کا، اور یہ توحید بھی بولتا ہے، بہت ہر جماعت کو برا بولتا ہے، اور میں کسی جماعت کا نہیں ہوں یہ کہنے کے لیے، خاص طور پر اہل حدیثوں کو برا بولتا ہے، کیونکہ کسی کو نہ بولیں تو پھر بھی وہ کسی جماعت میں سے ہو جائے گا نا، تو اس واسطے وہ کہتا ہے میں کسی جماعت میں نہیں ہوں تو سب برے نا، کہتا ہے ہاں سب برے ہیں، سب کے پاس کیا ہیں، قرآن حدیث کو کوئی نہیں مانتا، بس باباؤں کو مانتے ہیں، انہوں کے بابا جو کہہ گئے ہیں بس اسی کو مانتے ہیں۔ یہ سیدھا آسمان سے اترا ہوا ہے تقریباً 1400 سال بعد، جسے صرف قرآن حدیث سمجھ آئی ہے، اس کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ گویا کہ اب تک محتاج تھا علی مرزا کا اسلام محتاج تھا علی مرزا کا، کہ کب علی مرزا آئے گا قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تک کسی نے صحیح نہیں سمجھا، نہ بخاری کو سمجھا، نہ مسلم کو سمجھا، نہ ابو داؤد ترمذی کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا۔ اور لطف یہ ہے کہ نہ بخاری پڑھنے آتا ہے نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، دیکھ کے بھی پڑھنے نہیں آتا قرآن، نہ عربی سے شدھ بدھ ہے، ترجمے پہ تکیہ کیے ہوئے ہے، اور کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ترجمے سے ہی، خود کہتا ہے مجھے ترجمے سے ہی سمجھ آتی ہے، اور کہتا ہے ترجمہ کیوں کیے ہوئے ہیں لوگ، ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی تو ہے۔ ہاں تم جیسے لوگوں کے لیے ترجمہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھ کے فتویٰ دینے کے لیے ترجمہ نہیں کیے، ترجمہ پڑھ کے علم حاصل کر کے نیک بننے کے لیے۔ تم تو ترجمہ پڑھ کے سب سے بڑے مفتی بن گئے، جنہوں نے ترجمہ کیا نا جی اس کے بھی بڑے استاد بن گئے، بڑا ترجمے سے بدبخت۔ تو اس نے کیا کیا ہے، چن چن کے احادیث، خاص طور پر بخاری تو ہم مانتے ہیں نا بہت، تو اس واسطے کیا کرتا ہے، بخاری میں سے نکال کے صحابہ پر کہاں بھی لان تان کرنی ہو، کہاں بھی دراصل کوئی چیز مل جائے اس کو بڑا پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے، جس کو یہ لوگ چھپائے ہوئے تھے، میں ہوں پہلا آدمی جو تمہیں بتا رہا ہوں ایسا۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ انجینئر صاحب زندہ باد، تم کو تو کیا ہے ہم سر پہ بٹھا لیں گے، اس سے پہلے تو ہمارے علماء بولے نہیں یہ کرے۔ ارے بدبخت، تو کب جا کے بخاری پڑھا، تجھے معلوم ہونے؟ ہاں تقریباً 2000 امام بخاری رحمہ اللہ جو پیدا ہوئے اس اعتبار سے 160 پر 4 ہجری، وہاں سے لے کر آپ دیکھ لیجئے 200 چھوڑ دیں، اچھا 250 بھی چھوڑ دیں، 250 سال سے آج 1400 سال ہو گئے، تو 1200 سال سے بخاری پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے شروحات کیے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا آج تک، میں ہی سکھا رہا ہوں، تو یہ کتنی بڑی جھوٹ ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، ہر حدیث کے ایک ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، اور یہ آ کے عوام کو بتاتا ہے کہ یہ علماء ان احادیث کو چھپا دیے، دیکھو اس میں موجود ہے کہ حضرت علی حق ہیں اور حضرت معاویہ کیا ہیں، جہنمی ہیں، فلاں ہیں۔ ڈائریکٹ تو نہیں کہتا، ڈائریکٹ کیا کہتا، وہی ہاں جو دوائی کے اوپر گولڈن پلیٹ، ڈائریکٹ تو کہتا رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں کہ تو رابضی ہے جی، بولتا کہ کوئی رابضی حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ بولتا کیا؟ میں بولتا ہوں دیکھو، ہم بھی وہی کہتے ہیں، مت بول تو رابضی ہے، تو ایسا رابضی ہے جو رضی اللہ عنہ بول کے اتنا چھڑا کوئی رابضی نہیں گھوپا جتنا تو گھوپتا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، اور جدید طبقہ بڑا متاثر ہے اس سے، جدید طبقہ ہے نا بڑا متاثر ہے۔ ہاں امام بخاری 190 کے ہیں، ہاں امام احمد ابن حنبل 160 پر 4 کے ہیں، بعد میں یہ بھی لے کے بولے گا ان کو دیکھو تاریخ ہی نہیں معلوم، یہ بولتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے ایسے ہی پوائنٹوں کو پکڑتا ہے، میں نے اس واسطے تصحیح کر دی۔ تو بہتر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دراصل جس بات کی طرف اشارہ کیے ہوئے، میں نے مختصر ترین بتا دیا علی مرزا کے تعلق سے،
بہت ہے، انشاءاللہ اس پر ایک مسلسل اس کے رد میں ایک سلسلہ شروع کرنے کا ہے میرا پلان انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سکت دے، ہمت دے تو بہت جلد شروع کر دوں گا، کیونکہ اس کا فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جہاں پر اس نے جو بات اس میں لکھی ہے وہ یہ کہ حدیث ہے، ایک بخاری کی حدیث ہے. اب حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے جو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار دو دو اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، یعنی اتنی مشقت کر رہے تھے مسجد بنانے کے لیے. ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت عمار پر، بہت پیار آیا، کیونکہ وہ ایسا خاندان ہے نا جی جو اسلام کے لیے تمام کی تمام قربانیاں دے دیا. اماں سمیہ شہید سب سے پہلے، یاسر ابا شہید. تو حضرت عمار جو تکلیف اٹھا کے اس وقت دو دو اینٹیں لا رہے تھے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہائے کم بختی، یا یوں کہ وے حق، ہائے افسوس جسے کہتے ہیں نا، ایسا لفظ ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. افسوس، تو اتنا کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے، تیرا پورا خاندان اسلام کے لیے شہید ہو گیا، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا، یہاں تک آتا تو بھی مسئلہ نہیں تھا. اب اس ایک روایت میں خاص طور پر حضرت، یہ روایت تقریباً کئی طرق سے آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، جہاں تک میں پڑھا ابھی جب میں پڑھ رہا تھا 80 طرق سے آئی ہے، 80 طریقوں سے آئی ہے روایت. لیکن کسی میں یہ لفظ نہیں ہے جو ابو سعید خدری کی روایت میں رضی اللہ عنہ. ان کی روایت میں ہے جو اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ عمار تجھے قاتل گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، یا جنت کی طرف بلایا ہوگا، یا جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اب یہ حدیث تو حدیث ہے، بس ایک واقعہ کب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہو گیا. اب آگے کیا ہوا؟ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے صفین، اصل میں صفین جگہ کا نام ہے جہاں جنگ ہوئی. حضرت معاویہ ایک طرف تھے، حضرت علی ایک طرف تھے. وہی جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، خلافت کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے قاتلان عثمان سے بدلہ لو، پھر ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے. یہ دو گروہ کے درمیان مسئلہ بڑھا تو جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ میں حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے، اور حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے نا، مخالف گروہ کون ہوا؟ حضرت معاویہ. ہو گئی بات. اچھا، لڑتے تو بھی مسئلہ نہیں تھا، ہوا یہ کہ اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید بھی ہو گئے. اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید ہو گئے. اب حدیث کی طرف آؤ. پھر اب یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ تم تو بخاری بالکل مانتے نا، بخاری میں ضعیف نہیں ہے نا. اب دیکھو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے بالکل. ہاں، کیا حدیث ہے؟ عمار تجھے قاتل گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ تب حضرت معاویہ کا ہو گیا، اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو باقاعدہ بات نکل گئی، حضرت معاویہ وغیرہ ان کا گروہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. ثابت ہو گئی بات بالکل. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو حدیث کہتا ہے نا، وہ اب بڑے اچھل رہے ہیں، یہ بات تو ہم کو کوئی مولوی صاحب نے کبھی نہیں بتائی، علی مرزا ہی سچا ہے، بالکل صحیح ہے. اب اوپر لکھ رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی بات، اس کو بدبخت کو کوئی جہنمی کو بھی رضی اللہ عنہ لکھتا ہے؟ بولو نا بھائی. حضرت فرعون رضی اللہ عنہ، کیا بولیں گے؟ ابھی پاگل ہوئے گا کچھ. جب تیرا عقیدہ ہے، تو مانتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر حضرت معاویہ جہنمی ہو گئے،
تو پھر تو رضی اللہ عنہ کی لکھتا کیوں ہے؟ بولتا ہے ہم جو ہے وہ حقیقت پیش کر دیں گے، بس رضی اللہ عنہ، یہ صحابیت کو لکھنا اس واسطے ہم رضی اللہ عنہ بولیں گے، لیکن یہ بات حدیث میں آئی، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی۔ اب یہ کس ٹائم پہ باسی کھانا بھی بولو، بریانی بھی بولو، بولے تو بولیں گے کون سے؟ یا تو بول تو باسی کھانا بول، یا نہیں تو باسی کھانا نہیں ہے بول، بریانی بول۔ نہیں یہ باسی کھانا، لیکن میں اسے بریانی بولوں گا، بولا تو کیا بولیں گے؟ تیرا پاگل بیوقوف، تجھے عقل نہیں ہے رے۔ یہی پاگلوں کی باتیں ہیں۔ خود لکھتا ہے اپنے آرٹیکل میں، اور جب بھی بولتا ہے سنیوں کو بتانے کے لیے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تاکہ کوئی سنی ہوشیار نہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن پھر یہ حدیث پیش کر کے کہتا ہے دیکھو یہ حدیث میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو بالکل واضح ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت عمار بلا رہے تھے حق کی طرف، اور وہ جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ بلا رہے تھے جہنم کی طرف۔ کوئی مانے گا بھائی؟ اچھا، اب آپ پوچھیں گے یہ تو کیا ہے، علی مرزا کو جواب ہو گئے، لیکن ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی ذرا بھی۔ حدیث میں جب یہ بات ہے تو ہم کیسے مانیں اس کو؟ ہم کیسے سمجھیں؟ بات تو اس نے صحیح کہی ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث بخاری کی ہے، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ شروحات کو پڑھتا نا، اپنی عقل نہ لڑاتا نا، اسے کبھی جواب مل چکا ہوتا۔ یہ بدبخت ان تمام جتنے بھی فتنے باز لوگ ہیں نا، یہ دراصل ائمہ کے شروحات کو نہیں پڑھتے، قرآن اور حدیث کا نعرہ لگا کے اپنی عقل لڑاتے ہیں، تب جا کے گمراہ خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں بدبخت۔ بخاری کی شرح ہی پڑھ لیتا، یہ فتح الباری ہی پڑھ لیتا، امام ابن حجر اسقلانی نے جو لکھی ہے کتاب اس کی شرح میں، اسی کو پڑھ لیتا تو اسی وقت کلیئر ہو جاتا۔ اگر وہ صحابہ کی محبت والا ہوتا تو ضرور پڑھتا، ارے اس حدیث سے تو حضرت معاویہ جہنمی ہو جا رہے ہیں نا جی، ہم کیسے، ہمارا دل برداشت کرے گا؟ قرآن تو انہیں جنتی کہتا ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ تو ہمارا ایمان کیسے گوارا دے گا کہ ہم ایک صحابی کو جہنمی مان لیں؟ ہم سرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے ائمہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، تو پھر تو واضح طور پر کھل کے سامنے آئے گا کہ یہاں پر نہ وہ باغی گروہ وہ ہے، نہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، وہ دونوں صحابی ہیں۔ کون کرے گا بھائی یہ کام؟ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، پہلے سے بغض بیٹھا ہوا ہے حضرت معاویہ کا، پکا شیعی ہے، رافضی ہے، اس کو یہ حدیث مل جائے تو کیا کریں گا؟ بولو کیا کریں گا؟ جو علی مرزا کرتا وہ کریں گا نہیں کریں گا؟ تو ثابت ہو گیا علی مرزا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، چپ کے اوپر بولتا میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، میں فلاں کہہ رہا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں وہ مانتا ہوں، اصل تو اندر سے سب سے بڑا پکا رافضی شیعہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا؟ شروحات پڑھتا کہ اس حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے، میں بولتا ہوں اس حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے سرچ کیا، شروحات پڑھی، میری اپنی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں پورے آرٹیکل بھیج سکتا ہوں آپ کو، اس حدیث کی شروحات میں محدثین نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات، محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہی ٹکڑے میں روایت ہو رہی ہے، ابو سعید خدری کی روایت، یہ روایت اس کے علاوہ بھی 70-80 طرق سے آئی ہے، لیکن کہیں بھی عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باقی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا کے الفاظ نہیں ہیں۔ صرف یہ ایک روایت میں، ابو سعید خدری کی روایت میں یہ بات ہے کہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور باقی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ گویا کہ ایڈڈ ہے، یہ ایڈ ہو گیا ہے۔ یہ ایڈ کیسے بھائی بخاری میں ایڈ ہوگا؟ ہاں ہوگا، بخاری میں ضعف نہیں ہے، وہ بھی ان احادیث میں جو متصل مرسل ہیں، اس کے علاوہ میں بات ایڈ ہونے کی کئی مثالیں ملتی ہیں، یا سمجھنے کے فہم کی کئی مثالیں ملتی ہیں جس کے اندر کلام ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں پرانا نسخہ پڑھا اپنے دور میں، یعنی 500 ہجری میں، 400 ہجری میں، ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں بخاری کا نسخہ پڑھا تو یہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہے اور باقی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، میں نے نہیں پڑھا،
بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا. ایک بات. دوسری بات، بعض علماء کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، اصل یہاں راوی سے اصل میں ذرا غلطی ہوئی ہے، سہو ہوا ہے. غلطی کیا ہوئی؟ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ طور پر کہے گئے باتیں ہیں. ان کو بولتے وقت انہوں نے کیا کر دیا؟ ملا دیا اس کو. کیسے ملا دیا؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث کا اختلاف ہے. جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مسجد نبوی کے تعمیر کے وقت حضرت عمار 2 اینٹیں لا رہے تھے اور ہم 1 اینٹیں، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یہی حدیث دوسری جگہ آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت فرمایا جب خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق 5 میں، مسجد نبوی 2 ہجری میں. تو یہ واقعہ اور وہ واقعہ، ان دونوں کے درمیان، بولو نا جی، ہاں نہیں گیا ابھی تک چائے کا مزہ، 3 سال کا فرق ہے. تو راوی سے یہاں سہو ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. کون سے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ایک پیشن گوئی. پیشن گوئی وہ جو بعد میں آنے والے احوال کے بارے میں غیب کی خبر دے، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا. ایک دوسرے موقع پر کہا کہ تو حالانکہ جنت کی طرف بلا رہا ہے لیکن وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ کب کہا؟ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے طور کے وہاں پر کہا. وہ کن کو کہا؟ وہ کفار کو کہا. اب بات اچھی طرح سمجھو اور کلیئر کرتا ہوں. دیکھو 2 باتیں. عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، ایک حدیث. دوسری بات، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. ہو گیا، وہ ایک حدیث ہو گئی. اب 2 واقعے الگ الگ. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. اب اس تعمیر کے ہوتے وقت سب 1 اینٹیں لا رہے ہیں. حضرت عمار 2 اینٹیں لا رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار آیا تو کہا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ہاں یہ کہا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ اصل میں تو اسلام جو لایا نا، اس حوالے سے تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور وہ بدبخت مشرکین جہنم کی طرف بلا رہے تھے تجھے، لیکن تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا. اور اسی کے پس منظر میں تو کہاں آ گیا؟ یہاں میرے اصحاب میں آ گیا. ایک چیز بات باقی ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. گویا کہ پچھلے زمانے میں مشرکین مکے کے اندر جب تھے، جب انہوں نے جب دعوت اسلام پیش کی عمار، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم دراصل انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ تمہیں مار مار کے مشرکین مکہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ جہنم کی طرف. ایک خبر ہو گئی. غزوہ تبوک، غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت جب پیار آیا تو اس وقت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات کہی کہ عمار تو اتنی کوشش کر رہا ہے لیکن آخری میں ایک باغی گروہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. وہاں یہ نہیں کہا کہ جنت کو بلا رہا ہوگا وہ تو اور وہ لوگ تجھے جہنم کو بلا رہے ہوں گے. اس وقت کی بات نہیں ہے. وہ پہلے والی جب ابھی مکہ چھوڑ کے نیا آئے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی دعوت ان کے سامنے تھی، ان کا مار، ان کی مصیبتیں وہ جھیل کے آئے ہوئے تھے، اس وقت کہا تھا. تو یہ دونوں الگ الگ مواقع پر کہے گئی باتیں تھی جس میں حضرت معاویہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اس کی ایک ہی تعویل نہیں ہے، اس پہ بھی بات کیا ہے؟ مرزائی لوگ اٹھائیں گے جھگڑا. ویسے ایک ہی حدیث ہے، حدیث بخاری میں ہے، آپ ٹکڑے کر کے بیان کرتے ہیں. ولو بالفرض وہی ہے، ویسے ہی ہے. کیا ہے؟ وہی ہے، وہی ہے، ویسے ہی ہے. اب سوال یہ ہے
کہ حضرت عمار جب شہادت پائے اس وقت ان کے ساتھ رہنے والے جو بالکل پاس میں کھڑے ہوئے تھے وہ پوچھتے ہیں معرکہ جاری ہے، ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جنتی ہیں، اگر شہید ہو جائیں تو پھر تو شام تو مارے گئے، سب کے سب کافر ہو گئے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہرگز نہ کہو، وہ بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ان کا رب بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے، ان کا رسول بھی وہی ہے جو ہمارا رسول ہے، ان کی کتاب بھی وہی ہے جو ہماری کتاب ہے، بس انہوں نے ہم پر زیادتی کی جو ہم ان کی زیادتی کو روکنا چاہتے ہیں، اس واسطے لڑائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ عمار خود کہہ رہا ہے۔ کیا حضرت عمار کو معلوم نہیں تھا میرے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ مجھے باغی گروہ قتل کرے گا، میں جنت کو بلا رہا ہوں گا اور جہنم کو وہ بلا رہے ہوں گے، اور ساتھ میں کھڑا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کافر نہیں، یہ مومن ہیں، پھر تو وہ خود نہیں مانتے تھے کہ یہ وہی حدیث کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، وہ خود نہیں مانتے تھے وہ بات۔ اگر ویسا ہی مان لیا جائے تو بھی نہیں مانتے تھے۔ اچھا تیسری بات دیکھو، حضرت عمار کو اصل قتل کرنے والا کون تھا؟ وہ تو اس گروہ سے آئے تھے، اس گروہ سے آئے تھے، لیکن اصل قاتل کون ہے حضرت عمار کا؟ روایتوں میں آتا ہے، اور یہ روایت کو بھی وہ خود بھی مانتا ہے، ابو الغادیہ، حضرت ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے تھا۔ اب یہ روایت میں کتنا ضعف ہے کتنا صحیح ہے وہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ جہنمی ہے اس واسطے کہ اللہ کے رسول نے کہا، وہ مان رہا ہے بات کو کہ ابو الغادیہ ہی قتل کیے، کیونکہ ابو الغادیہ خود کہہ رہے ہیں مسند احمد کی روایت میں، کیا کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کہ میں دراصل لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے حضرت عمار آ گئے اور میں تیر لے کے پھینک رہا تھا، یہاں تک کہ میرے تیر سے ہی عمار شہید ہوئے، میرے تیر سے عمار شہید ہوئے۔ ابو الغادیہ کون ہے؟ ابو الغادیہ بیت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو بھی اس درخت کے نیچے بیعت کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا۔ حضرت معاویہ تو اس گروہ میں تھے خالی، اصل قاتل، اور قاتل خود کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کہ میں دراصل معرکے میں تھا، تیر برسا رہا تھا، سامنے سے عمار آ گئے اور میرے ہی تیر سے عمار شہید ہوئے۔ ان کو کہہ رہا ہے سیدنا ابو الغادیہ لکھتے وقت۔ اب بغض معاویہ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں انجینئر کا؟ صحابی بھی مان رہا ہے، سیدنا بھی کہہ رہا ہے، لیکن جب حضرت معاویہ کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، بخاری کی اس حدیث کے مطابق تو معلوم ہو رہا ہے یہ دراصل کیا ہے، جہنمی ہے۔ اسی واسطے میرے دوستو، اصل حدیث کو اپنے عقل سے نہیں دیکھنا ہے، شروحات سے دیکھنا ہے کہ اسے کیسے محدثین نے سمجھا ہے۔ اب بات کلیئر کرتا ہوں میں آپ کو، دیکھو جو حدیث آئی ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے جو میں پہلے بیان کیا کہ یہ دو مواقع پر الگ الگ بیان کی گئی حدیثیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ باغی جو ہے یہ تو حقیقت ہے، باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن وہ باغی گروہ کیا حضرت معاویہ کا تھا؟ نہیں۔ جو بغاوت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں وہ بغاوت کا لفظ عربی میں بھی وہی لفظ نہیں ہوتا۔ بغاوت کا معنی اردو میں ہے کہ خلیفے کا انکار کر کے اسلام کے دائرے سے نکل جانا، لیکن عربی میں بغا کا مطلب ہے کسی بات کا نہ ماننا خالی۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ،
دو مومن گروہ، دونوں مسلمان مومن ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں، قتال کریں، لڑ پڑیں بھی نہیں، قتل کریں ایک دوسرے کو، نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی اصلاح کر دو، تو لڑنے سے کافر نہیں ہوتے۔ نہ حضرت معاویہ کافر ہوئے نہ حضرت علی، دونوں صحابہ دونوں حق پہ تھے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لیں۔ پھر تو معلوم ہوا بغاوت کا مطلب یہاں اسلام سے نکلنا نہیں ہے، مسلم ہوتے ہوئے باغی ہو سکتا ہے۔ بغاوت کا مطلب صرف کسی بات کا انکار کرنا ہے۔ یہاں حضرت معاویہ صرف یہ انکار کیے کہ حضرت علی کو میں خلیفہ اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ کیا نہیں ہوگا، مجھے قصاص عثمان نہیں ملے گا، بس، ورنہ تو وہ نہ غیر مسلم ہوئے، نہ کافر ہوئے، نہ جہنمی ہوئے۔ اس حدیث کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو باغی گروہ کا لفظ آیا ہے وہ باغی گروہ حضرت معاویہ کا ہے ہی نہیں، اور وہ عمار جہنم کی جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ بھی حضرت معاویہ کا گروہ نہیں ہے۔ اسے اصل کفار مشرکین پر انطباق کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مکے کے اندر جو تکالیف سہ کے آئے تھے اس وقت تو حال تمہارا یہ تھا کہ تم تو انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے، یہ بدبخت تکلیفیں دے کے تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ دو حدیث کے الگ الگ ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ ایک تطبیق یہ ہے یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ ہاں یہ دراصل باغی گروہ تو تھا لیکن وہ حضرت معاویہ کا نہیں تھا، جو قتل کرنے والا گروہ تھا نا وہ دراصل تھا، وہ وہی تھا جو حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، جو ان میں بھی تھا، حضرت معاویہ کے اس میں بھی تھا، اور اسی طرح حضرت علی کے ساتھ بھی کچھ لوگ وہ لوگ تھے جو قاتلان عثمان کے تھے، اور حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی گھسے ہوئے تھے جو قاتلان عثمان۔ تو یہ دونوں جگہ تھے یہ لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا تو وہ باغی گروہ کون ہے؟ وہ وہی قاتلان عثمان ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے ابھی کہا نا آپ نے ایک صحابی کا نام لیا نا، کون؟ ابو الغادیہ۔ کون؟ ابو الغادیہ۔ ہاں ابو الغادیہ، اسی واسطے ہم نہیں مانتے ابو الغادیہ، یہ مانتا، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے کہ انہوں نے قتل کیا۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے تیر پھینکا، وہ جا کر صحیح لگی، اسی سے حضرت عمار شہید ہوئے، انہوں نے قیاس کر لیا، قیاس کر کے وہ توبے کے طور پر رو رہے تھے کہ میں نے ایسا کر دیا نا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ابو الغادیہ نہیں قتل کیے، ان کو وہم ہوا۔ کیوں وہم ہوا؟ اس کی بھی دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اور دوسری حدیث جو مسند احمد ہی کی ہے اس میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جہاں حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دو شخص آئے اور دونوں لڑ رہے تھے کہ عمار کو ہم نے قتل کیا۔ اب شبہ پیدا ہو گیا، تو ابو الغادیہ نے قتل نہیں کیا تھا۔ ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے تیر پھینکا اور سمجھ بھی گئے میرے ہی تیر سے شہید ہوئے۔ حقیقت وہ نہیں ہے، سر لے کے یا سر پر جھگڑا کر کے یا ان کی چیزیں قتل ہونے کے بعد جو ملتی ہیں، ان کی قمیص، ان کی چیزیں، وہ لے آ کے حضرت معاویہ کے پاس جھگڑ رہے تھے کہ میں نے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت معاویہ کے لشکر میں ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی معلوم تھا کہ عمار کے قاتل جہنمی ہیں، تو حضرت معاویہ ہو ہی نہیں سکتے، ان کو بھی معلوم تھا ان کا قاتل کیا ہے، جہنمی ہے، پھر وہ کیسے مار سکتے؟ تو ابو الغادیہ بھی اصل میں کیا نہیں ہے، ان کو وہم ہوا ہے۔ یہ دو اشخاص جو لڑ رہے تھے ان کو صاف انہوں نے کہا کہ تم تو دراصل کیا ہے، جہنم کے لیے لڑ رہے ہو، تم نے غلط کیا حضرت عمار کو قتل کر کے۔ اب اس میں بھی کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، پھر تو ثابت ہو گیا نا انہی کے پاس تو، معاویہ کے پاس تو آیا ہے۔ ہاں لیکن حضرت معاویہ نے حکم جو دیا ان کو قتل کرنے کا، وہ بدبخت خوش کرنے کے لیے آئے۔ اب حضرت معاویہ کے ہی لشکر میں ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں، ان لوگوں نے غلط کیا۔
تو یہ عقائد کی جو باتیں ہیں اس میں واضح تھے صحابہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جو معاملہ تھا وہ دراصل سمجھ کا تھا، اجتہاد کا تھا معاملہ، اور دونوں نے کیا کیا، اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا. اللہ کے پاس جو حق تھا، جیسا کہ امت مسلمہ کا اکثر گروہ ہے، حضرت علی حق پر تھے تو ان کو 2 ثواب ہے، حضرت معاویہ حق پہ نہیں تھے لیکن مجتہد تھے تو ان کو 1 ثواب ہے. کسی کو جہنمی کہنا یا کسی کو ثابت کرنا اور کسی کو صحابیت کے دائرے سے نکالنے پر کیا ہے، زور و شور کے ساتھ لگ جانا، دعوتی وہی بنا دینا، یہ پکا رافضی ہی کر سکتا ہے، شیعہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل سنت کا انسان نہیں کر سکتا.